FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ سابقہ سٹی کونسلر جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جب سابقہ سٹی کونسلر کا نام آتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے۔ میری مراد ہے لبنہ الہی صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کا بھی تعلق ریڈیکل ونسٹا سے ہے، اور یہ کاشف احمد کی جو ہے وہ سپورٹر بھی ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں، تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، جگہ کا نام ہوا، فلسطین فلیس کا نام ہوا، تو یہ ساری ہسٹری ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لبنہ الہی صاحبہ، ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ، اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ وعلیکم جی السلام۔ لبنہ، میں نے چھوٹی سی تمہید بانی ہے، چونکہ آپ لوکل سیاست کو اچھی طرح سمجھتی ہیں اور ڈینس سیاست کو بھی اچھی طرح سمجھتی بھی ہیں اور بولتی بھی ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر بولتی ہیں۔ چند لمحے پہلے میں نے جس طرح انٹرو میں کہا، کاشف سے میری بات چیت چل رہی تھی، لائیو چل رہی تھی، شاید ان کا جی کوئی نیٹ سسٹم میں کوئی پرابلم تھا، برحال ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ آپ کیا کہیں گی؟ جی یہ ایک کوپن ہیگن میں کوئی چوک یا کوئی جگہ ہونی چاہیے جس کا نام فلسطین سے منسوب کیا جائے۔ یہ تجویز میں نے اور حمید المشتی جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کے وہ بھی سابقہ کونسلر رہ چکے، ہم دونوں نے پیش کی تھی کہ جو جہاں پرانی منڈی نہیں ہوتی تھی، وہ سبزی منڈی نیروپورٹ اسٹیشن کے پاس، اس کو تقسیم کر کے آدھی کا نام فلسطین رکھا جائے اور آدھی کا نام عیسیٰ فیض رکھا جائے۔ خیر وہ بڑا ہمیں تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنا شور مچے گا۔ خیر انہوں نے ہماری نا سیاسی خوب پھینٹی کی، ہم بیچارے دبک گئے، چپ ہو گئے، لیکن اندر اندر جو نہیں ہے کہ میں وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں سے بات کرتی تھی، تو 2009 میں یعنی لگ بھگ کیا کہہ سکتے ہیں 20 سال بعد پھر کچھ لوگوں نے کوشش کی، جس میں ریڈیکل انیس اور غالباً میرا خیال ہے یہ دو ہی تھے، تو بڑا لین دین ہوا، اور چونکہ وہ اس چیز کو منسوب کرتے ہیں جیسے کوئی ایک سیاسی چیز کو، یا سیاسی طور پہ ہم فلسطین کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، اور جو کوپن ہیگن میں اکثریت سیاستدانوں کی بیٹھتی ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم اس طرح کی جگہ بنائیں گے، کسی چوک کا فلسطین کا چوک کے لائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو خارجہ پالیسی ہے، جو فارن افیئرز ہے، ہم اس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ خیر یہ مطلب یہ اس کا پس منظر بتانا بہت ضروری ہے کہ بھلے ہی یہ 30-32 سال لگے اس چیز کو، لیکن فائنلی یہ ایک بڑی چھوٹی اکثریت کے ساتھ نا، غالباً 1 یا 2 ووٹوں کا تھا، وہ فرق تھا، وہ منظور ہو گئی۔ جب انہوں نے وہ لگائی، جو لگاتے ہیں وہ اس جگہ پہ بورڈ لگایا، تو عجیب سی حرکت کی ہے کہ بجائے جسٹ فلسطین نام لکھنے کے، آپ کو پتہ ہے سو ہاؤن کو لے لیں، اما میں لے لیں، انگلینڈ وائے ہے، یوگنڈا وائے ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ جی فلانے جگہ ایک ایریا ہے، اس کا نام ہے۔ اب دیکھیں غزہ ایک طرف ہے، دوسرے شہر دوسری طرف ہے، تو اس پہ میرا خیال انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، ایک بدمزگی کی ہے، کیونکہ آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ کوپن ہیگن میں تقریباً 20% جو ہے وہ فلسطین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے پہلے تو کچھ لوگوں نے جا کے وہاں پہ وہی جس طرح ہوتا ہے اس کے اوپر رنگ پھینکا یا کسی اور طریقے سے اس نام کو، جو فلسطین کے نیچے انڈر ٹیکسٹ تھا جس میں یہ لکھا گیا کہ جی یہ فلانی جگہ کے قریب ایک علاقے کا نام ہے۔ اب فلسطین تو ایک ملک تھا نا، اسرائیل سے پہلے بھی ملک تھا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک دستخطوں کی مہم جو ہے اس پہ میں کام کر رہی ہوں، کیونکہ ہاتھی گزر گئے، اب دم رہ گئی ہے، میں اس پہ کام کر رہی ہوں کہ آپ ہمیں انکلوڈ کریں، ہم اس شہر کے شہری ہیں اور اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے اتنے عرصے کے بعد ایک چیز منظور بھی کی، تو آپ نے ہمیں دکھ دیا ہے کہ مطلب مجھے اس سے بہتر ہے وہ اکھاڑ ہی دیں، مجھے نہیں وہ جگہ چاہیے جس کے نیچے لکھا جائے جہاں پہ پورے فلسطین کو محدود کر دیا جائے۔
تو میں تو اس پہ کام کر رہی ہوں. لبنہ آپ کام کرتی رہتی ہیں، تعلیم سے آپ منسلک ہیں، جی تو لبنہ آپ دیکھا آپ سب سے جو فارنر جو ہے وہ سب فیا کیاسکو سے محبت کرتے ہیں. اس دن بھی جو ہے پتہ چلا کہ فیا کیاسکو بھی وہاں گئی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ان کو؟ نہیں، میں نے بعد میں وہ آئی تھیں. اور عموماً دینی سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے شہروں کی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. یہ کوئی کمیونسٹ کنٹری نہیں ہے کہ ہم پیچھے سے ان کو کنٹرول کریں. سو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ وہ وہاں پہ بیٹھے تبصرہ کر رہی ہیں کہ جی وہ حلال گوشتوں، کیا حلال بچرز کی یا کسائیوں کی دکانیں ہیں، عربی ہے. پتہ نہیں کھیاس کو یہ اب سمجھ آئے گی یا وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سمجھنا ہی نہیں چاہتی. جب ایک چیز کا آئین آپ کو حق دیتا ہے، آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی مذہب ڈنمارک میں منتخب کر سکتے ہیں. ایک دوسری، آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ ڈنمارک میں اسلام عیسائیت کے بعد سب سے بڑا مذہب ہے. اور میرا خیال ہے آنے والے وقت میں یہ عیسائیت کو بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ لوگ جو ہے چرچ کے ممبر نہیں بننا چاہتے. چرچ کے ممبر اگر بنیں گے تو ان کو 1% ٹیکس دینا پڑے گا. چرچز جو نہیں ہے، گرجا گھر جو نہیں، وہ مختلف چیزوں کے لیے اکثر شہر سے باہر جو جگہ ہیں وہ بکنے کے لیے آتے ہیں. میرا خیال ہے اس دن وہ سستی شہرت لینے کے لیے آئی تھی. ادروائز یہ کوپن ہیگن کے سیاستدانوں کا فیصلہ ہے، ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا وہاں پہ. مطلب وہ اپنی، میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. کلیجہ پھٹا جا رہا ہے تو پھر میرا مشورہ ان کو یہی ہے کہ جائیں آپ اکثریت اکٹھی کریں اور آئین کو چینج کریں. آئین کے ذریعے آپ یہ فیصلہ کروائیں کہ یہاں پہ صرف عیسائی لوگ بس سکتے ہیں نا. جب آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہے تو ہو دا ہیل آر یو. اب ظاہر ہے حق ہے تو پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اس کو استعمال بھی کرنا ہے. تو وہ اس دن سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے آئی تھی اور بڑا واہ ویلا کھڑی مچا رہی تھی کہ میرے ارد گرد جو نہیں سول اس میں جو ہے یونیفارم میں پولیس ہے نظر نہیں آتی، اور میں بڑی بیچاری ہوں. ان لبنہ کا یہ کام ہی یہی ہے. سیاستدان باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی چالیں بھی چلتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ نومبر میں کمیون کے الیکشن ہوں گے. کمیون کی سیاست کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں اور کتنا عرصہ کتنا زمانہ آپ اس میں رہیں. لبنہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ ڈنمارک کی سیاست کو سمجھتے ہیں، ان کے داؤ پیچ کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ پیچھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. یہ تو میدان میں جو لوگ آتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، کمیون میں بیٹھے ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہونے چاہیے. کاشف بتا رہا تھا کہ ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ کمیون میں، سب سے امپارٹنٹ الیکشن جو ہے وہ کمیون کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. آخری کو 2-4 سب ہفتوں میں، بات 1.5 یہ ہے مہینے میں کہ نظر آئیں گے. بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے، یہ میں پورے دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ دینی سیاست کو اسٹڈی کی ہے. کیا ہے یہ؟ میں بڑی حیران ہوتی ہوں، جیسے باہر سے کوئی بات ہوتی ہے، ہم اتے پھتے فلانے پارلیمنٹ کے ممبر سے مل رہے ہیں. ڈنمارک میں پارٹی کے پارلیمنٹ کے ممبر کو کوئی حق نہیں، کوئی میننگ نہیں ہے. اس کو جو اس کی پارٹی نے کرنا ہے وہ خود کرے گا. اور ڈنمارک کا سسٹم یہ ہے کہ یہ ڈی سینٹرال ہے، مطلب کہ لوکل لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور جتنا انفلوئنس جو ہے آپ کو اپنی اس میں کمون میں ہے، اتنا کچھ آپ چینج کرا سکتے ہیں، اتنا کچھ کر سکتے ہیں، اتنی تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں ایک وہ ہے نا، اب بات اگر میں صاف کروں تو شاید کچھ لوگ برا منا جائیں کہ ہمارے ذہن میں ایک چودھری تھا، جدھر سے ہم آئے ہیں ہمارے ذہن میں ایک چودھری تھا، ہم بیچارے اس چودھری کے مظاہرے تھے. اب ہمارا پیٹ بھر گیا، سب کچھ بھر گیا نا. اب ہمیں چاہیے کہ جی کوئی ہماری پگڑی یا کچھ جس کے اوپر لکھا ہو کہ جی یہ ادھر کا چودھری ہے. ادروائز جو بھی انفلوئنس ہے آپ کو کمون کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں آپ کو کمون کا الیکشن لڑنا چاہیے. اور میری ناقص عقل کے مطابق تو یہی ہے کہ پھر آگے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا تبدیلی کی ہے، کیا کوشش کی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن شہر کے اندر جو نہیں ہے، ابھی دیکھیں کہ ایچ ایس ہے جو ہوسٹ ہے، سی ہوسٹ جو ہے، اس میں میں نے اپنے زمانے میں بات چیت شروع کی تھی. اس کے بعد میرے بعد اور لوگ بھی آتے رہے، لیکن وہاں پہ جیسے کہ بغیر سور کا گوشت کے کھانا مل سکتا ہے، یہ کسی نے تو بات کی ہوگی نا، ایسے خود بخود تو نہیں نا ہو گیا. اسی طرح آنے والے وقت میں جو فلائی گیم ہے
وہ کہیں نہ کہیں کیونکہ میں تھی سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے سینئر سٹیزن کے لیے اسپوک مین، تو میں نے اس وقت کہیں نہ کہیں اگر میں ڈھونڈنا چاہوں تو ڈھونڈ سکتی ہوں کہ لکھا ہوگا کہ اگر یہ ممکن نہیں کہ فلائی گیم کے اندر حلال کھانا بن سکتا ہے تو اس بندے یا بندی کو حق ہے کہ وہ قریب کے کسی ریسٹورینٹ سے آپ سے منگا کے دیں۔ تو کیونکہ آپ میں بڑی حیران جیسی ہوتی ہوں کہ جس کو دیکھو جی میں فلائی گیم بنانے جا رہا ہوں، فلائی گیم تو نہیں ہے، آپ نے نہیں بنانا، آپ نے کمون کے ساتھ مل کے بنانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ تنظیمیں انٹروگریشن کے لیے پیسے لیتی تھی، یہ بربادی وہیں پہ ہوئی کہ تنظیمیں کیسے انٹروگریٹ کر سکتی ہیں، نہ کسی کا سی پی آر نمبر ہے، نہ کچھ نہ کہاں، تنظیمیں بس اپنے دفتر لے کے اپنی 1.5 کی مسجد بنائی ہوئی، یہیں سے ساری بربادی شروع ہوئی ہے۔ آپ کو جس کی ذمہ داری ہے اسی کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اس وقت یہ تنظیموں کو کام نہیں لینا چاہیے تھا کہ جی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ ٹیکس پیئر جو نہیں ہے اس ملک کے ہیں تو یہ سرکاری ذمہ داری ہے نا، وہ آپ کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، نہ کہ آپ کے دوستوں کی ساتھیوں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں اس چیز کے سخت اگینسٹ ہوں کہ ترکی اپنا بنائے، پاکستانی اپنا بلائیں۔ ہاں آپ مسلمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں ڈینش اتھارٹی کے ساتھ مل کے، جس میں ماہرین جیسے فزیوتھراپسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے، اگر کوئی پاکستانی یا ترکی یا عربی ہے تو 100 بسم اللہ، لیکن ایسے کوئی نہیں نا، یہ اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ہم بہت سال پہلے ایلبسٹون میں ایک فلائی گیم بنا تھا، اس وقت کی جو نسل تھی ان کو شاید یہ تھا کہ فلائی گیم مفت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو پرانے 70s میں لوگ آئے ہیں ان بیچاروں نے تو اپنی پینشن کی سیونگ نہیں نہ کی، تو وہ اب فلائی گیم کے پیسے دیں جو کہ وقت کے مطابق کا جو کرایہ ہوتا ہے، یا وہ اپنے پاکستان کا سفر کریں یا اپنی ٹیلی فونوں کا بل دیں۔ بہت ساری ہماری امیگرینٹس کے اخراجات ایسے ہیں جو ڈینش بوڑھوں کے نہیں ہوتے، جیسے کہ اپنے ملک جانا، عید شب برات پہ کچھ پیسے بھیجنا، ٹیلی فون کے ایکسٹرا بل، یہ ہمارے ہوتے ہیں اس طرح کے بل۔ ان کے ہوتے ہیں کہ جی وائن سگریٹ اس طرح کی جو نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کہ جو ابھی اس وقت جنریشن ہے اس پہ پینشن پہ، ان کو اول تو پوری پینشن ملتی نہیں کیونکہ ان کی کوئی ہے اتنے سال ڈنمارک میں اپنے کام کیا، وہ سب نے کیا نہیں ہے۔ پھر بہت ساری جو ہے وہ ہیں اپنے زمانے میں ان کی دکانیں تھی، انہیں بھول گیا تھا کہ ہم نے اپنی پینشن جمع کرانی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے جو اس وقت 70 اور 80 کے درمیان لوگ ہیں وہ بری طرح پس رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک رکھے، لیکن میرا خیال ہے کہ انسان کو اپنی پینشن کا انتظام آنے والے وقت کے لیے خود سوچنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ چاہے وہ آپ کے ہوں چاہے میرے ہوں، سارے بچے ایک جیسے ہی ہیں نا۔ ہم ان کو کتنا بھی سکھائیں لیکن پھر بھی اکثریت وہ ماحول ڈینش لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور جب جو پیرنٹس کی نسل ہے وہ بچوں کو یہ کہتے تھے یہ ہماری چیز ہے، لیکن اس ماحول کا یہ اثر ہے کہ وہ ان کو کوئی چوائس نہیں ہے، ان کو سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ جی میرے یہ پیسے ہیں، اچھا پھر میں یہ کیسے کروں گا، میں یہ کیسے کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آنے والے وقت کا ہمیں جو تو ہو گیا اس کو ہم نہیں چینج کر سکتے، ہمیں اپنی پینشن بنوانی چاہیے۔ پینشن کی آپ کو چھوٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ نے ٹیکس دینا ہے وہ تو تب کی بات ہے نا، گروتھ ہوتی ہے اس کو آپ میرے دل کو جیسے میں دیکھتی ہوں، میرے بہت سارے پینشنسٹوں کے ساتھ رابطے ہیں، بیچاروں کے لیے 1000 کرون بھی راج صاحب نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جب چھوٹ بھی ملتی ہے پھر لوگ وہ بینک یا جو کچھ بھی ہے وہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو 2-2500 کرون بھی فالتو مل جائے مہینے کا تو سپلیمنٹ ہے نا کہ آپ کی جو سرکاری پینشن ہے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں ان کی سمجھ سے یہ بالا تار ہے کہ اگر اس ملک میں انہوں نے بطور سینئر سٹی بھی ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، زندگی کو انجوائے کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا موٹا سفر ہو، کسی کیفیٹیریا میں کسی کھانے والی چیز میں، ساری زندگی یہ سیل پہ یہ لگی ہے، یہ سیل پہ یہ لگی ہے، یار جب اس ایج میں ہو تو دین انجوائے یور لائف۔ آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ نے ساری زندگی کام کی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ برا منا جاتے ہیں جب ان سے یہ کہو کہ پینشن کی سیونگ کریں۔ نہیں، ہمارا اور کوئی حساب کتاب ہے، اب جو پیسے پاکستان میں مجھے بتائیں وہ وہاں سے کیسے لے کے آئیں گے؟
کہ بہرحال میں تو لگی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ، لیکن نہ لبنہ میرے دل کو چونکہ بہت آپ نے تکلیف بہت ہوتی. کچھ سیکھا ہے اور آپ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے اداروں میں کام کر چکی ہیں اور ابھی بھی کام کر رہی ہیں. جی جی لبنہ جی ہم جی بات یہاں کی کرتے ہیں، جتنی باتیں آپ نے کی یہاں کی باتیں کی، ہم یہاں کی سیاست کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے لوگ اب اوورسیز کا کنونشن ہو رہا ہے، ان چیزوں کو بھی آپ دیکھتی رہتی ہیں. ظاہر ہے اگر حصہ نہیں لیتی لیکن دیکھتی اور سنتی رہتی ہیں. اب جی جی یہاں سے لوگ گئے ہیں، اپنے پیارے وطن گئے ہیں، اوورسیز کی اپنا کرایہ لگا کر گئے ہیں، اربوں کا کروڑوں کا بجٹ اس پہ لگا ہے، تو ساری ہمیں جی ملے گا کیا؟ اگر تو کوئی اوورسیز کو ایسی چیز دے دے جس سے سب کے دل خوش ہو جائے. اگر خالی فوٹو بنوانا ہے، 3 دن ہوٹل میں رہنا ہے، کوئی ہمیں ملنا نہیں ہے، ہم نے ان کی تقریریں سننی ہیں، تو پھر یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر بڑے اچھے طریقے سے سن سکتا ہے. جی راج صاحب، اس میں بہت کچھ چبھتے ہوئے سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات ہے کہ 100 دفعہ لوگ جائیں، لیکن جو بھی جاتا ہے میری نمائندگی نہیں کرتا، کیونکہ میرے سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں مجھے کیا چاہیے. دیکھیں ہر چیز کا ہم نے گوروں کو دیکھ کے یا یورپین لوگوں کو دیکھ کے اس طرح کی چیزیں دیکھ لی ہیں. وہ لوگ کسی چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، باقاعدہ سوالات باہر بھیجے جاتے ہیں، یہ ہمارے مطالبات ہیں، پھر اس پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم نے 1-2 چیزیں جو نہیں ہیں آگے لے کے جانی ہے. میں نے کسی زمانے میں یہ جو ترکی کی قومی اسمبلی کا سسٹم ہے جس میں کہ وہاں جو فورن ترکی ہیں ان کو سیٹس ملتی ہیں، پتہ نہیں آج کل کیا حساب، لیکن آج سے 15-20 سال پہلے میں نے کافی اسٹڈی کیا تھا. وہ پوری ایک سسٹم ہے، وہ پورا ایک سسٹم ہے. یہ نہیں کہ جی ٹکٹ لو اتنے جا کے اپنا بوتھا دکھا دو تصویریں کھچا کے واپس آ جاؤ. یہ کسی کی پرسنلی چیز نہیں ہے. میں دیکھ رہی تھی لندن سے کچھ لے گئے ہوئے تھے، مجھے تو نہیں پتا ڈینمارک سے کوئی گیا یا نہیں گیا، میرے لیے تو یہ نئی خبر ہے. لیکن میں پچھلے کافی دنوں سے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی تھی مختلف اسپیچز، مختلف اس طرح کی چیزیں جو لوگ جانے کی تیاری کر رہے تھے. تو پہلی بات ہے کہ یہاں پہ ہماری کوئی تنظیمی ایسا ڈھانچہ نہیں ہے جو کہ ڈینمارک کے اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرے. کیونکہ اپنے طور پہ اگر کوئی جاتا ہے تو جو تنظیمیں بھی ہیں نہ ان میں الیکشنز ہوتے ہیں، نہ وہ مطلب میں ایسے ایک جملے میں کہوں گی کہ یہاں پہ جو اکثریت تنظیموں کی ہے وہ جمہوریت کے لیے غیر جمہوری ہٹ کندے استعمال کرتے ہیں. اس سے سخت الفاظ نہیں میں استعمال کر سکتی. لبنہ کیونکہ جب کسی اپنے لوگ ٹاؤٹ بننے کے چکر میں لگ جائیں، کوشش اس پہ زیادہ کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا نہ کریں، اپنے پارٹیوں کے اندر اتحاد نہ پیدا کریں. آپ دیکھ رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آج میں برطانیہ سے انٹرویو کر رہا تھا، کوئی پی ٹی آئی کا ورکر تھا، وہ اب ڈیمونسٹریشن کر رہا تھا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، قانون جی حرکت جی میں آیا، اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے. اور ایک طرف یہ کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف میڈیا میں یہ دکھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں پلس پلس کہاں سے ہوگی؟ میری کسی سے ہمدردی ہے تو میں اس کی تعریف کروں گا، آپ کی کسی کے ساتھ اس کے اجتماعی طور پر ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے ایز اے اوورسیز؟ بھائی صاحب یہ ایک بڑی وقت طلب بحث ہے جس کی آپ کر رہے ہیں نا. میں تو یہ چھوٹا سا ہمارا ایک چیچی کی انگلی جس ساری کنٹری ہے ڈینمارک، میں اس کی بات کرتی ہوں کہ یہاں پہ ہمارے اچھی بات ہے کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن تنظیموں کا ایجنڈا کیا ہے؟ تنظیمیں کرنا کیا چاہتی ہیں؟ ڈینمارک میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ پاکستان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اور بڑی اچھی بات ہے کہ ڈینمارک سے بھی کوئی مطالبات جائیں. ابھی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ایمبیسی کو بتانی چاہیے تھیں، کوئی فنکشن کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح اوورسیز کنونشن آ رہا ہے، کون اپنے کاغذات جمع کراتا ہے، میرٹ پہ بھیجے نا. ایسی تو کوئی بات نہیں کہ لوگوں میں صلاحیتیں نہیں ہیں. یہ تو نہیں کہ جس کی مرضی آئے، جس کے پاس پیسہ ہو وہ منہ اٹھا کے چلے جائیں. میں اس وزیر کو اب جیسے مجھے لے لیں، میرے لیے کسی بھی سیاسی پارٹی کے کسی بندے سے ملنے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کے اپنے لنکس ہوتے ہیں. لیکن میں وہاں جا کے کروں کیا؟ اپنی نمائندگی کروں، اپنے طور پہ کہہ دوں کہ جی بہت مشکل ہے. یہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایمبیسی آف ڈینمارک نے اپنا رول جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کیا. یہ ان کا کام تھا آرگنائز کرنا، لیکن ایمبیسی کو بھی شاید ان پاکستانیوں سے دلچسپی ہے جو بند کمروں میں ہوتے ہیں. میں بڑی حیران ہوتی ہوں، میں فنکشنز میں دیکھتی ہوں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں. مطلب کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لکھنا. اپنی ہوم پیج پہ لکھ دیں کہ اس طرح یہ ہے، کون اپنے
کیونکہ اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے. اب 50 بندے تو نہیں نہ جا سکتے. کہ آپ لبنہ اپنا اگر میں میرٹ کے سمجھتا ہوں حساب جو سے اشاروں میں آپ بات کر رہی ہیں کیا ایمبیسی بھی برادریوں میں ڈیوائیڈ کر رہی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایمبیسی جو نہیں ہے انہوں نے کچھ لوگ چوز کیے ہوئے ہیں، یا تو ان کی تنظیمیں کاغذوں میں ہیں یا بند کمروں میں ہیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں عوامی قسم کا بندہ ہوں. جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہے ہم کسی کو انویٹیشن نہیں بھیجتے، لیکن ہے کہ جب ایمبیسی میں فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ، یہ اب سے نہیں، کچھ لوگ جو نہیں ہیں اپنی مقبولیت دکھانے کے لیے وہ بڑے آرام سے امبیسڈر صاحب کے کمرے میں چلے جاتے ہیں. میں حیران ہو کے دیکھتی ہوں ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا تو پھر کدھر کی جمہوریت اور کدھر کا انصاف؟ لبنہ لیکن ہمیں مجھے نہیں اس پتہ، جتنا ہمیں پتہ ہے آپ سیاسی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ امبیسیاں پاکستانیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، پاکستانی نہ ہوں تو امبیسیوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آج راجہ افراد کہہ رہے تھے اب امبیسی کا تو کچھ پرسنٹ کام رہ گیا ہے، اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام اس طرف چل پڑا ہے. تو لبنہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا امبیسی کے پیڈ ملازم ہیں؟ یہ جو ہے ہمارے طارق سندھو صاحب بڑے شریف ہیں، بڑے پیڈ ملازم ہیں، یہ تو کبھی ہم پبلک میں نہیں آتے. مجھے نہیں پتا کہ اس کی لسٹ میں، لیکن میں حیران ضرور ہوتی ہوں. ان کی ایک تنظیم ہے جو اگر پڑھیں کاغذوں میں تو بڑی اچھی ہے، لیکن مجھے نہیں، میں نے بھی کچھ چیزیں نیٹ پہ دیکھی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں اس میں آتی. لیکن میں نے بہت شروع میں آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی تنظیمیں کوئی ایک نہیں ہے، کئی ہیں جو کاغذوں میں ہیں، اور کچھ لوگوں کی تنظیمیں بند کمروں میں ہیں. مطلب جیسے کہ ان کی گیدرنگز بند کمروں میں ہوتی ہیں نا. مجھے اس چیز کی شدید خواہش ہے، طلب بھی ہے کہ جو ایمبیسی ہے وہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے نیٹ پہ لکھ کے لگائیں کہ ہم اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہوم پیج پہ لگائیں. وہ مخصوص لبنہ لوگوں سے دیکھیں، ہمارے تو اچھے تعلقات ہیں، آپ کی بھی ہماری تعلقات امبیسی ہماری اپنی ہیں، لیکن لبنہ ایک بات ہے کہ جب کمیونٹی خود میر جعفر میر صادق کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے، میں نے نہیں دیکھا ساری زندگی میں جتنی اس دفعہ کمیونٹی امبیسی کے نیچے لگی ہوئی ہے کبھی کسی دور میں نہیں ہوا. نہیں، یہ تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ جو ان سے پہلے امبیسڈر آئے تھے کیا نام تھا ان کا. احمد فاروق صاحب. ہاں جی، میرا خیال ہے یہ اس دور سے شروع ہوا ہے. جو اچھا دور تھا وہ گردیزی صاحب کے ساتھ ختم ہوا ہے. وہاں سے میں نے دیکھا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول شروع ہوا ہے. جو لوگ پہلے کیونکہ ایمبیسی میں جو ایمبیسی کی دعوتیں ہیں، جو بند دعوتیں ہیں، اس میں تو جو لوگ پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اتھینٹک جو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ تو شامل نہیں ہوتے. تو پھر دوسروں کا کیا لبنہ رول ہے؟ آپ نے کتنے ایمبیسڈر دیکھے، کتنے سیکٹری دیکھے ذلیل ہو کر یہاں سے گئے، سب یہ چیز لوگ آتے رہتے ہیں. جو اچھے ایمبیسڈر ہیں ان کی ابھی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے ایمبیسڈر صاحب کی، یہ عوامی آدمی گھل مل جاتے ہیں. لیکن اب میں ملنے جاؤں گا، کچھ ایسی شکایات میرے پاس آ رہی ہیں اور میں نے کھل کر باتیں کرنی ہے ایز اے کمیونٹی فورم جو ہے نا. تو راج ہم صاحب تو وہ بات کرتے ہیں جو کمیونٹی کا، جو بندہ کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ میری اچھی جو ایکسپیرئنس تھا وہ گردیزی صاحب، ان کی بیگم، جو کہ ہر اچھے برے پاکستانی کو بہت اچھے طریقے سے ملتی ہے. ابھی ایک جو ہے لبنہ آپ کو نہیں دعوت دی کہ یہ اوورسیز کنونشن کی؟ نہیں، کیونکہ میں نے تو پاکستانیوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں کچھ کیا. تو لبنہ یہ چلے میں شیئر کر لیتا ہوں، چونکہ میں پروگرام کر رہا ہوں ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین، مجھے بھی کوئی دعوت نہیں. نہیں، وہ تو میں نے کہا نا کہ جو لوگ ہم پاکستانیوں سے اٹیچ ہیں ہمیں کوئی دعوت نہیں ہے. اور یہ سارا سلسلہ جب تک وہ لیلا بیگم اور وہ گردیزی صاحب تھے، میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے پاکستانی جن کی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سے بڑے شوق سے ملتے تھے. لیکن کچھ لبنہ میرا یہ وعدہ کمیونٹی سے، اور بھی بہت ساری باتیں لوگ مجھ سے کرتے رہتے ہیں، یہ میں لیکن مجھے ٹائم لے کر سفیر 2 سال محترم سے سے ہو رہا ساری ہے. باتیں کروں گا اور کھل کے کروں دیکھیں، گا. 2 سال ہو رہے ہیں کہ جو کرسچن ہے پاکستانی ان کو الگ بلایا جاتا ہے.
ان کو 14 اگست پہ کیوں نہیں ان کو بتائیں کہ آپ آئیں ان کو کریں. وہ بیچارے جو نہیں, میں بڑی حیران ہوں کہ وہ ہندوؤں میں قوم ہوتی تھی شودر, کیا مطلب کیا جو پاکستانی کرسچن ہے وہ پاکستانیوں میں آنے کے قابل نہیں ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو بالکل جتنی پاکستان کی اقلیتیں ہیں آپ ان کو الگ کیوں کرتے ہیں. آپ, میرا تو صرف یہ سوال ہے, جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں مذہبی طور پہ یا کسی بھی طور پہ, آپ ان کو الگ سے کیوں ان کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں, فار واٹ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ لکھے, مجھے پتا بہت پیاری سی تصویر اور وہ جو ہے وہ بنتی ہے کہ یہ جی کرسچن کمیونٹی کے لیے یہ پاکستان ایمبیسی نے کیا, یہ غلط ہے. وہ بے شک مذہبی طور پہ عیسائی ہیں لیکن دے آر اے پارٹ آف پاکستانی کمیونٹی. پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو سفید پھٹی ہے وہ ان کو پاکستانیت کا حق دیتی ہے. کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ ایک کٹی پتنگ کی طرح وہ جو نہیں ہے ایک الگ سے کمیونٹی ہے. کیوں؟ عجیب سی بات نہیں؟ آپ نہیں تو سمجھتے یہ عجیب سی بات بات پھر ہے؟ لبنہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کیا. نہیں, یہاں پہ کچھ لوگوں کا انفلوئنس ہے, انہوں نے ڈیوائیڈ کیے, انہوں نے ڈیوائیڈ کیا. اور میری جو ابھی کے ایمبیسڈر صاحب ہے, میری ان کی غالباً قائد اعظم کی جو سالگرہ کرتے ہیں 2023 میں ملاقات ہوئی تھی. وہ میری ان سے پہلی اور آخری ملاقات ہے. میری ان کی کچھ اپنی اس قسم کی مصروفیات رہی ہیں, میری ان سے اس کے بعد کوئی جو ہم نے ملاقات نہیں ہو پروگرام سکی. کرایا تھا ادھر جو ہے ہمارے پاس. جی 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 جی, لیکن ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی جانا پڑے گا. میری ابھی میں عموماً اس معاملے میں ذرا سستی یا نکمی کا مظاہرہ کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان ایمبیسی کا اتنا کم عملہ ہے. میرے پاس ایسی کون سی کہانی ہے میں لبنہ نے جا آپ کے کس طرح سنانی ہے. روک سکیں گے جب کوئی بندہ میر جعفر میر صادق اپنے کمیونٹی کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, میور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا بھی تو رائٹ ہے, ہم کو پولیس مین تو نہیں. نہیں, ناٹ اے پولیس مین, لیکن ان کو بتانا چاہیے کہ ان سے, میرا خیال میں ان کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ لوگ یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں پاکستان ایمبیسی میں آپ فون کریں, اب وہ یہی بولتی ہے تم اس سے بات کر لو, تم اس سے بات کر لو, تم اس سے بات کر لو. اور جب آپ میسج رکھتے ہیں تو آپ وہ جو نہیں ہے فون واپس نہیں آتا. اب بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی جو خاص کر 50 سے ابو ہے, وہ بیچارے نیٹ پہ جا کے نہیں لکھ سکتے. پاکستان ایمبیسی میں آپ اس کو جو ہے سروس جو ہے وہ ایک انسان کیوں نہیں کر سکتا, جبکہ ایک ٹائم ہے ہر وقت ادھر دبا دو ادھر دبا دو ادھر دبا دو. میں نے تو اس چیز کے بارے میں بات اٹھانی ہے اور آپ بھی اس چیز کو اٹھائیں. ایسے پاکستانی کمیونٹی ٹیلی فون کا جو ٹائم ہے کیوں نہیں ٹیلی فون پہ اٹھاتے وہ فون؟ تم یہ بٹن دبا دو, تم نے اس سے بات کرنی ہے, تم یہ کر لو, تم وہ کر لو. لیکن سارے لوگ یہ نہیں کر سکتے, ساروں کو نہیں آتا. لبنہ میں سچی بات ہے, ہم لوگ ذرا احتیاط کرتے ہیں چونکہ بڑی مدت کے بعد یہ ماحول بنا ہوا تھا, ایمبیسی کا کمیونٹی کا ٹھیک ریلیشن چل رہے تھے. اب کچھ میر جعفر اور میر صادق جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ طے کر کے آ چکے ہیں, یہ کام کروانا چاہتے ہیں, اور ایمبیسی میں بھی کچھ لوگ یہ راجہ کام صاحب, کرنا چاہتے ہیں. راجہ صاحب میری بات سنیں, آپ نے مجھے کم ہی دیکھا ہوگا ایمبیسی میں جا کے سلوٹ مارتے نا. میرے والد صاحب وہ لوگ تھے کہ جب بھٹو صاحب ادھر فرانس ویپن خریدنے کے لیے جا رہے تھے, ہماری ان سے ملاقات غالباً میری 12-13 سال عمر تھی, ادھر کیسٹو بلوفستان پہ ہوئی تھی. تو جس میں کچھ اور پاکستانی بھی تھے, تو وہاں لانج میں بیگم نصرت بھٹو تھی اور وہ تھے بھٹو صاحب تھے. تو دین انہوں نے پوچھا جی آپ کو کیا چاہیے, تو جن میں میرے والد صاحب بھی شامل تھے. تو تب کہا گیا تھا کہ ہمیں پی اے چاہیے اور ہمیں پاکستانی ایمبیسی چاہیے. اور بے شک میرے والد حیات نہیں ہیں, لیکن میں ہر اس چیز کی قدر کرتی ہوں جس میں میرے والد صاحب بنانے میں شامل تھے. تو میں مطلب میری تو اپنی جگہ ہے, تو لیکن اب سر سے پانی بہت اونچا ہو گیا ہے. یہ ساری نیگیٹو تبدیلیاں جو ہوئی ہیں وہ آئی ہیں گردیزی صاحب کے ساتھ. میرا کسی بھی پاکستانی ایمبیسڈر کے ساتھ اس طرح نہیں کہ جی میں ان کے ساتھ کھانے کھاؤں, ان کو یہ کروں. ہاں, اپنے کام سے کام جو نہیں ہے. اسی طرح وہ پاکستانی جو کہ پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں, رضاکارانہ کام کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ انہیں اسپیشل انویٹیشن نہیں بھیجتے. کیوں نہیں بھیجتے بھائی؟ اب آپ ہیں, اسی طرح دوسرے لوگ ہیں جو کہ رفائی کام کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں ان کو, وہ پاکستانیوں کے لیے کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں ان کی قدر کرتے, آپ کیوں نہیں اپنے بندوں کو رسپیکٹ کرتے؟
تاکہ دوسرے بھی کریں. اور لبنان یہ جو ٹیلی ڈیوائڈ فون اینڈ والا رول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ نیٹ پہ اپنی غلط چیز. ابھی میں نے ایک اور خبر پڑھی ہے ایمبیسی کی. ایک پرائیویٹ فنکشن یہاں پہ ہوا تھا، ایک پرائیویٹ فنکشن ہوا تھا. حمیرہ ارشد آئی تھی یہاں، پاکستانی گلوکار ہے، ٹھیک ہے. مجھے اس پہ بڑی حیرانگی ہوئی. وہ تو نہ تو یا تو پتہ نہیں ایمبیسی کی طرف سے تھا، مجھے تو یہی جو میرے پاس ہے انفارمیشن میں دیکھ رہی ہوں. وہ یہاں پہ ایک چودھری ساجد صاحب تھے، ان کی وہ ایک بزنس مین ہے، وہ پہلے بھی یہ کام کرواتے رہے. کسی پرائیویٹ فنکشن میں جا کے جس کے ٹکٹ بکے ہوں، آئی واز سو سرپرائز. وہاں پہ کیا تک ہے کہ آپ اس کو شیلڈ دیں؟ تو کہ آپ یہ کلیئر کریں کہ یہ وہ آپ نے کروایا تھا. پھر نیٹ پہ لکھا ہوا ہے جی کہ عید ملن پارٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کا نام عید شو ہے. 200 یا 250 اس کے ٹکٹ تھے، اور پھر وی آئی پی کچھ ٹکٹ تھے. تو اب مطلب میں حیران ہو کے تھک گئی ہوں. اب جو نہیں ہے مجھے بھی ملنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لبنان مجھے اب پسند نئے نہیں. میر جعفر میر صادق آ گئے ہیں. پتہ نہیں رائے صاحب، لیکن ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. کیونکہ ایک عام پاکستانی جو ہے اس کا یعنی کیا ہمیں تصویریں چاہیے کہ لبنان ہم دیکھیں، لگا کے. آج مجیب صاحب نے کہا کہ مجھے ایمبیسی کی طرف سے دعوت آئی تھی کہ آپ نے جانا ہے. تو کدھر؟ جو میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، کسی نے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا نہیں، لیکن کسی نے پوچھا جی ٹکٹ دیں گے؟ جی اپنے خرچے پہ آپ نے جانا ہے. رحمت اللہ بیگ صاحب نون کے صدر ہیں، ان کو دعوت آئی تھی کہ انہوں نے ظاہر ایمبیسی نے کی ہوئی تھی. اسی طرح صدر ہے نون لیگ کے، ان کو بھی دعوت ملی، وہ بھی نہیں گئے. بیگ صاحب بھی نہیں گئے، پیپلز پارٹی کا صدر بھی نہیں گیا، پی ٹی آئی والے میں بھی کوئی نہیں گیا. تو مجھے پی سمجھ ٹی نہیں آئی کو آتی تو گیا انویٹیشن کون ہی نہیں ایمبیسی کی طرف آئی. سے. رائے صاحب، پی ٹی آئی کو کوئی انویٹیشن نہیں آئی. اور بسائڈ دیٹ یہ جو اوورسیز کنونشن تھی، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو پاکستانیوں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے لیے، ان کے بہتر تعلق کے لیے، ان کے پاکستان کے حالات کے لیے کام کرتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کو اس میں کیا کام ہے؟ تو ان لوگوں کو چاہیے تھا. اسی لیے میں نے کہا ہے انویٹیشن جانے کے بجائے آپ کو پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں یہاں کے پاکستانیوں کے لیے. ہم یہ کنونشن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے شہری ہمارے پاکستان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اس میں ایک سیاسی پارٹی کا کیا سرجی لینا دینا ہے؟ اس میں تو اسی بندے لبنان یا بندی کو آپ بلائیں. مجھے بتائیں کہ جب کتے کی کمر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو دم ہلاتا ہے، جب دم ہلا کے کوئی کھڑا ہو جائے، میں اور آپ یا کمیونٹی کیا کر سکتی ہے؟ نہیں راجہ صاحب، اس میں جو غلطی جو نہیں ہے وہ یہ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں ایک چیز ڈیولپ نہیں ہوئی نا، ایک چیز ڈیولپ نہیں ہوئی کہ جب سب سے ساری پہلے ایمبیسیاں کہتی ہیں کہ آپ لوگ یہاں ڈنمارک کی سیاست کریں، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی سیاست کریں، پھر اوورسیز کنونشن کا کیا فائدہ؟ وہ تو مڈل ایسٹ سے لوگ جانے چاہیے. نہیں، میں اس ایسا نہیں. اوورسیز کنونشن کی ضرورت ہے تاکہ جو یہاں پہ پاکستانی جاتے ہیں ان کے لیے، جب آپ پاکستان جاتے ہیں، ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا پتہ نہیں وہ جو اوورسیز منسٹری بنی ہے اس میں کتنے بھائی ان کیسز کو سرکاری پوسٹیں ملی ہیں، ان کو دفتر ملے ہوئے، ان کے پارٹیوں نے ان ٹھیک کو ہے. جو ہے وہ تو اب ریکگنائز کیا ہوا، ہاں آنر دیا ہوا، تو پارٹیوں نے ان کو ہاں نوازا ہوا ہے. ہاں تو اس کا بہترین طریقہ تھا آپ اوپنلی کہتے کہ اس طرح اوورسیز کا کنونشن ہے، جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ پاکستانیوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان میں، یا بہتر حقوق کے لیے، وہ بتائیں وہ کس کس چیز پہ کام کر رہے ہیں. میرٹ پہ دیکھتے کون کتنا کام کر رہا ہے، ان کے نام آپ آگے کر دیتے. یہ کوئی کیا کہتے ہیں کسی کی سالگرہ ہے یا ابا جی کی کوئی دوسری چیز ہے کہ جس کی مرضی نہ لبنہ ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے سارے بھائی ہیں، ہمارا مرنا جینا یہاں ہے. جس قوم میں غدار ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کے، وہ قومیں بھی ختم ہو جاتی ہے، کمیونٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ ملک بھی اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں غداری آئی، جہاں جہاں دیکھیں جہاں جہاں کمیونٹی میں یونٹی ہوئی، لوگ جو ہے امبیسیوں کی، یہ تو بیچارے ملازم آتے ہیں، ہمارے مہمان ہوتے ہیں 2-4 سال کے لیے، یہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی لڑاتے بڑھاتے رہتے ہیں، اپنے ہر جگہ سے اپنا فائدہ لیتے ہیں. لیکن جو اچھے لیکن لوگ رائے ہیں ان صاحب کی طرف اب ایک سمپل سی بات ہے نا، مجھے اس چیز کا چلیں میں اب آپ سے پوچھتی ہوں کہ سیاسی جو پارٹیاں تھیں انہوں نے پاکستان میں اس کنونشن میں شامل ہو کے کون سی توپ چلانی تھی؟ یہ بتائیں کیا انہوں نے کرنا تھا؟
یہ تو لبنہ جب سیاسی پی ٹی آئی کے زمانے میں کنونشن ہوا تھا تو میں اگر آج میں نے چلایا نہیں، میں چلانے لگا تھا کہ عمران محبوب کے کیا الفاظ تھے، کیا اس نے نقشہ کھینچا تھا. یہی دیکھیں لوگوں کو واپس آنا چاہیے. اگر کوئی اوورسیز کے حق میں کوئی بہتر چیز ہوتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اگر نہیں ہوتی تو کھل کے کہنا چاہیے غلط ہوا ہے. غالب صاحب میں پھر وہی آپ بار بار میں وہی کہوں گی کہ پہلے آپ جو ڈنمارک کے پاکستانیوں کے کیا مسائل ہیں پہلے اس کا تعین تو کریں، پہلے اس کا تعین تو کریں کہ کس بارے میں بات کرنی ہے. کس کے پاس اتنا فضول ٹائم ہے؟ بے شک ٹکٹ بھی انسان خرید سکتا ہے وہاں جانے کا، لیکن وہاں جا کے بات کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو کہیں گے اچھا تم آئے ہو تم آئے ہو. میں اس سے ایگری نہیں کرتی کہ نہیں ہونا لبنہ چاہیے. اربوں کے اخراجات ہوں گے، وہ قوم جو قرض لیتی آئی ایم ایف سے اربوں کے اخراجات ان عیاشیوں پہ ہم کریں گے. مجھے نہیں پتا ان سب کا، لیکن مجھے اس چیز کی تکلیف ہے کہ لبنہ ہر ایک دور میں ہوتا ہے، ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں، ہم ڈنمارک کی طرح سوچتے ہیں. آپ دیکھیں ایک پیر کے پاس ایک مرید اٹھے کا 10 کھڑے ہو جائیں گے، اسی طرح میر جعفر اور میر صادق امبیسی سے اٹھیں گے، ایک اٹھے کا 10 کھڑے ہو جائیں گے. نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے تو صرف یہ پتا کرنا ہے کہ پاکستان ایمبیسی ان ڈنمارک وہ ایسے لوگوں کو کیوں چیز کرتی ہے جن کی جڑیں لوگوں میں نہیں ہیں، جو کہ عام پاکستانی کے لیے کچھ نہیں کرتے، نہ ان کی کوئی مدد کرتے ہیں، نہ ان کی جو بھی ان کی دکھ بھلی سٹوریاں ہیں اس میں نہیں ہوتے. تو پھر ہمیں بتا دیں کہ ہم پاکستان ایمبیسی سے تعلق واسطہ ختم کر لیتے ہیں. کیونکہ میری نظر میں جن لوگوں کو پاکستان ایمبیسی کو سپورٹ کرنا چاہیے، جیسے کیمپس ہیں اس میں بہت سارے پاکستانی ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ اسی طرح جبری طور پہ جب بچوں کو یہاں پہ لے جایا جاتا ہے اس کے لیے پاکستان ایمبیسی کا کیا ہے؟ تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں. جو آخری انہوں نے چیز کی ہے کہ یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، مطلب جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ پاکستانی پرچم اس چیز کی اجازت دیتا ہے، سفید پٹی، کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ پاکستانی قوم کا حصہ ہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو الگ کرنے والے؟ یہ ایک اصولی بات ہے. اسی طرح ایک اصولی بات ہے کہ آپ جو بھی کنونشن کر رہے ہیں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ڈنمارک کے جو مسائل ہیں اس پہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم جیسے کہ پی آئی اے ہے یا جیسے کچھ اور ہے، اس پہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ بھی جا رہے ہیں وہ کیا کریں گے بات جا کے. لیکن لبنہ اور ایک مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کہ جو نہیں لوگ ایک اور کام بات ہے کر نا، رہے ہیں، دیکھیں آپ بھی کام کر رہی ہیں، مجیب صاحب بھی کام کر رہے ہیں، راجہ فراد بھی کام کر رہا ہے، اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں، سوسائٹیوں میں، تنظیمات میں، مساجد میں، کلچر سینٹروں میں کام کر رہے ہیں. جو بھی جی بندہ بالکل. کام کر رہا ہے وہ تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بات لبنہ ہم کر رہے ہیں کہ جو میر جعفر اور میر صادق ہے ان کی بات کر رہے ہیں، ہم پوری کمیونٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہے. نہیں کمیونٹی کی بات نہیں کر رہی، میں بالکل نہیں کر رہی. میں جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ اپلیکیشنز بھیجیں، کون جانا چاہتا ہے، کون کیا کر رہا ہے. جیسے 10 بندے ایک ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ جو مطالبہ ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو آگے کیا جائے. ایگری کرتے ہیں نا؟ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ صرف انویٹیشن اینڈ دین واٹ. میں بڑا سیریسلی سوچ رہی ہوں کہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ذرا میں ان کو لکھوں کہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ کیا ہے، کیونکہ یہ طریقہ کار غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے. دیکھیں لبنہ ایک تو پہلے تصور ابھرا تھا کہ یہ مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا یہ سارا اوورسیز کا پروگرام ہے، یہ اوورسیز کا پروگرام ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی یہ بڑا پروگرام ہے جس میں آرمی کے چیف بھی آئیں گے اور وزیر اعظم پاکستان بھی آئیں گے اور وزراء بھی آئیں گے، اور اس کے پہلے ان کی میٹنگ کرائیں گے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کو ٹھہرایا جائے گا. لبنہ راجہ اخراجات تو ہے، صاحب اربوں کروڑوں کے اخراجات ہیں لبنہ. دیکھیں مجھے یہ تو بڑی بات کی بات ہے نا، مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے یا میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں. مجھے کوئی نہ کوئی تو فارن منسٹر سے جواب چاہیے آئے گا نا، کیونکہ میں ذرا انتظار کرنا چاہتی تھی کہ آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے، تو ورنہ میں لکھ سکتی تھی. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے اوورسیز کی منسٹری اپنی کہانی بنائے. آف کورس ان کی آپس میں جو فارن منسٹر ہے اور ان کی مل کے کام کرتے ہیں، تو مجھے یہ جواب چاہیے کیونکہ لبنہ یہ آپ ایک بات بالکل ٹھیک کر رہی ہے. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے، شاید آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے پاس ایک اشتہار کسی نے مجھے بھیجا، لکھا ہوا ہے پروٹیسٹ، احتجاجی مظاہرہ
اوورسیز پاکستانیوں کی حقیقی پہچان، عمران خان پاکستانیوں تیار ہو جو کپتان آ رہا ہے. اب دیکھیں سنڈے 13 اپریل 2025 آج کا دن ہے، 5 سے 7 بجے تک ڈیمونسٹریشن رکھی ہے پی ٹی آئی فرانس. لبنہ جس ہاں طرح جی ہر بندہ اپنے اپنے طریقہ واردات ڈالتا ہے. راج صاحب اس میں یہ فرق ہے، یہ تو اپنی ایک الگ سی بات ہے نا، کون پروٹیسٹ کرتا ہے. جبکہ چونکہ وہ بینظیر بھٹو ایک بات کہا کرتی تھی کہ ادارے ٹھیک ہونے چاہیے، ہمیشہ کہتی تھی ادارے ٹھیک ہونے چاہیے. تو یہ ہے کہ یہ جو نئی منسٹری ہے یہ پہلی دفعہ ہے، لیکن ایک ایجنڈا تو ہونا چاہیے نا کہ کیا بات کرنی ہے. اور لبنہ اگر ہوتی تو یہ پروٹیسٹ فرانس میں ہو رہا ہے تو ڈنمارک میں بھی ہوتا. کیا ڈنمارک میں کچھ ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے شیئر کر دیں. نہیں، میری اطلاع کے مطابق نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. تو پھر آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ چیزیں جو سامنے کی جاتی ہیں، اگر یہ احتجاج ہوتا تو پوری دنیا میں ہوتا. اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں اس پارٹی کا کوئی اب وجود نہیں ہے. دیکھیں ہم کبھی بھی ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ ایسی چیز جس سے کہ پاکستانیوں کو نقصان پہنچے یا ان کی نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جا کے یہ جو فارنر پاکستانی یہ اوورسیز ہے پیسے انویسٹ کریں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن ابھی چونکہ بہت سارے جو ہیں اوورسیز عمران خان سے وابستہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کی جو مین وجہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جی اوورسیز کو نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ لگا لو. لیکن لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. اچھا، اس کا مطلب ہے یہ جو کنونشن ہو رہا ہے اوورسیز کو ساتھ لگانے کے لیے، آج سے پہلے تو کسی کو اوورسیز کا خیال نہیں آیا تھا. نہیں اوورسیز کا دیکھیں نا، اوورسیز کا تو بلایا تھا پی ٹی آئی نے بھی کنونشن کیا تھا. پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے پیسے دے کر اشتہار لگائے، لوگوں نے وہاں جا کر رشوت بھی دی. راج صاحب آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کا جو کنونشن تھا وہ پی ٹی آئی کے ممبرز کا کنونشن تھا، اس میں یہ فرق ہے. اس کنونشن میں سوائے پی ٹی آئی کے ممبرز کے اور کسی نے شامل نہیں کی تھی. تو اس وقت کے یہ وزیر اعظم نے کیا دیا تھا؟ کیا پی آئی اے دے دی تھی؟ پتہ نہیں، میں اس میں چلے شامل لبنہ نہیں یہ تھی. ہمارا لیکن سبجیکٹ ہے، کسی نے دیا یا نہیں دیا، ہم تو خبر کی حد تک بات کر رہے ہیں. تو لبنہ آپ لیکن کیا ہے کہ اپنے زندگی کا تجربہ کیا بتاتی ہیں کہ جب کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے تو دنیا میں دیکھیں نا، کوئی بھی لیڈر ادھر آ جائے تو سب اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹ کلچر وائز بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز طے شدہ ہے کہ لوگ ڈنمارک کی سیاست نہیں کرتی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی کرتے ہیں. یہاں کی سیاست کی صرف ہم باتیں کرتے ہیں. صاحب میں اس کو حصہ نہیں لیتی، میں تو دونوں کو کرتی ہوں نا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یا یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جو لوگ ڈنمارک کی آلریڈی سیاست کر رہے ہیں وہ کوئی اچھا وہ بنے نا، کیا کہتے ہیں، آئیڈیل بنے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی موسمی پھل آ جائیں آپ گے. دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہ میں نام لے کر کسی کو ہائی لائٹ کروں، مجیب الرحمان قریشی صاحب ہے، پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، لیکن جب ڈنمارک کی یا کمیونٹی کی سیاست ہوتی ہے وہ بالکل نہ اپنے صدر کو دیکھتے ہیں، زرداری کو دیکھتے ہیں، نہ بلاول کو دیکھتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کمیونٹی کو دیکھتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے نا، یہ کوئی بھی کرے اچھی بات ہے. لیکن جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، ابھی جب یہ فلسطین کی یہ بنی تھی، مطلب میرا خیال ہے کہ سارے پاکستانیوں کو بڑا درد ہے، ہمارا کلیجہ ہے. وہاں پہ صرف ریڈیکل وینسٹا کی پاکستانی تھی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. کسی اور سیاسی پارٹی کا کوئی لڑکا لڑکی عورت مرد جو کہ ہمارے وہ ہیں کانسلز ہیں، ترکی تھے، عربی تھے، لیکن نہیں تھے تو پاکستانی نہیں تھے. لیکن یہ آپ کی بات لبنہ ٹھیک ہے، لیکن فلسطینی بھی تو کسی اجتماع میں نہیں جاتے پاکستانیوں کے جلوس وغیرہ میں. لیکن نہیں، اس کا اس سے نہیں میرا خیال ہے کوئی لینا دینا، کیونکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک آپ ہے سوال اس طرح کریں کہ ہیومن رائٹس کی بات کریں، ان کے وائلیشن زیادتی ہو رہی ہے، دنیا میں کہیں زیادتی ہو تو ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے. لیکن نہیں، وہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم نے نہیں منظور کیا اور یہ ساری باتیں، تو کیا جواز تھا کہ ترکی عربی سارے اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، ہمارا کوئی پاکستانی سیاستدان وہاں نہیں تھا. ایک وہ کیا تھے ٹھہرے لبنہ، وہاں خون کی ندیاں بائی جا رہی ہیں، سیلیبریٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، ایک سیلیبریٹ اس طرح کی ہے کہ آپ ایک چیز کو، ڈنمارک نے فلسطین کو مطلب جیسے کہ ریکگنائز نہیں کیا ہوا.
ہم نے ایک مہم چلائی تھی، دستخطی مہم، کہ جیسے اے ٹی پی ہے یا میری پینشن ہے، میں ٹیچر ہوں، ہمارے پیسے ویپن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری مرضی کے خلاف، پیسے تو میرے ہیں نا. تو وہ ہم نے 50,000 سے زیادہ، 57,000 وہ ہوئے تھے دستخط، لیکن پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں انہوں نے اس کو پاس نہیں کیا. لبنہ میں ایک انہوں نے، واقعہ سنا کر پروگرام کو ختم کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا جی طنز جی و مزاح بھی ہونا، لیکن یہ میں 100% حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں. ایک گلی بنی تو اس گلی کے جس دن اس گلی کا افتتاح ہوا، اس کی شروع ہوا، جس دن گلی بنی تھی اس کا افتتاح ہوا، تو اس بندے نے 2 لاکھ کی روٹی کے اخراجات برداشت کیے، جو لوگوں کو بلایا. تو گلی کا شروع کرنے کا افتتاح ہوا. جب گلی مکمل ہو چکی تو پھر اس کی خوشی میں جو بلایا گیا، اس کی اوپننگ کرنے کے لیے پھیتا کاٹا گیا، مہمان کو بلایا، تو پھر اس کے 2.5-3 لاکھ روپے خرچ ہوئے. ٹوٹل اس کا 4.5-5 لاکھ خرچہ ہوا. تو جب میں نے اسے پوچھا کہ یہ گلی بنی کتنے پیسوں کی ہے، تو اس نے کہا جی گورنمنٹ کی طرف سے یہ 2 لاکھ فنڈ ملا ہے. آپ اس قوم کی بات کیا کریں گی؟ بہرحال میں تو اس طرح اجتماعی بات نہیں کرتی. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بحث کروں یا بات کروں نا. تو اور دیکھیں نا، آپ نرم دل ہے نا، آپ خواتین ہیں نا، آپ چھوٹے چھوٹے کام آہستہ آہستہ کرتی ہیں. نہیں، تو وہ جو آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ گہرے ہوتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لبنہ آخر میں جس کی کوئی بیس میسج نہیں. دینا چاہے اپنی کمیونٹی ہاں کو، جی، میں پیغام دینا میسج چاہے، یہ آنے دینا والے چاہتی ہوں. الیکشن کا کوئی پیغام دینا چاہے؟ نہیں، وہ تو ابھی بات ہوتی رہے گی. ابھی میں نے یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پی اے ای کے مینیجر 2009 تک رہے ہیں، عامر صاحب. ان کے صاحبزادے 33 سال اس کی عمر تھی، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ہماری اس پاکستانیوں کو سرو کر کے گئے. تو میری درخواست ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے دعا کیجیے، اور جو ہے کہ عامر صاحب اور ان کی بیگم تہمینہ بیگم کو اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے کہ اتنا بڑا غم وہ اس سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، ایک بہت بڑی امتحان ہوتا ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کو لحد میں اتارتے ہیں. تو بس اتنی سی کہ ان کے لیے حوصلے کی دعا کرے، اور بچے کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. جی، ہمارے لسنر سارے سن رہے ہیں، ہم ان کے غم میں، ان کی فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے. آمین آمین. تو باقی اب الیکشن آنے والے ہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اب عین وقت پہ تیاریاں شروع کر دی ہیں جس طرح ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جو پاکستانی کونسلرز ہیں، آپ ان کو ٹیلی فون کے ذریعے یا خط کے ذریعے ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے پچھلے ایک آپ 4 بات سال مجھے بتائیں، آپ سیاستدان ہیں، جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو میڈیا پہ موقع دیا جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ آپ کا بڑا مشکور ہوتا ہے. جو ہمارے سارے سیاستدان ہیں، آپ ان کو فون کریں تب بات کرتے ہیں، آپ 2-3 بار ان کو انوائٹ کریں تب وہ ٹائم نکالتے ہیں. تو کیا ہمیں فون کرنے کی ہمیں کوئی اسپیشل جو ہے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے؟ نہیں رائے صاحب، اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ خیر اب تو نہیں، جب میں نے نئی اپنی ٹیچنگ شروع کی تو میری جو اسپیشل ایک میں نے آپ نے میرے وقتوں میں جب اس وقت بی اے بی ٹی کرتے تھے تو 2 سبجیکٹس میں آپ نے اسپیشلیشن کرنی ہوتی تھی. ایک میں نے کی ہے اس میں پولیٹیکل سائنس میں، اور ایک جو ہے مذاہب میں. تو سب سے پہلے جو ڈینش ہوتے تھے کہ یہ ہمارے بچوں کو یہ کیوں پڑھا رہی ہے، یہ تو مسلمان ہے. اس سے بڑی جنگ ہوئی. آج بھی اگر وہ مجھے نہیں کوئی جانتا تو وہ سب سے پہلے پوچھیں گے اچھا اب ٹیچر صرف پاکستانیوں کے نہیں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ پاکستانی جرنلسٹ ہیں اس لیے آپ کی اہمیت کم ہے. میں پاکستانی نژاد خاتون ہوں، بے شک میں ڈینش پڑھاتی ہوں، بے شک میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہوں، لیکن میں گوری نہیں ہوں. تو یہ ریسزم کی وہ چیز ہے کہ ہماری جو ہے اپنا لبنہ ڈینش ہمیں کبھی نہ نہیں کرتے، ہمیں کہتے ہیں جی ہم 2 ہفتے بعد ہمیں ٹائم ہے، ان سے بات ہوتی رہتی ہے. میں اپنے گوروں کی بات کر رہا ہوں. نہیں، اپنے گوروں کو دوسرا ان کا ایک مسئلہ ہے نا رائے صاحب کہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کو یہ کیوں نہیں مسئلہ سمجھ آتا؟ کیا بتائیں گے کیا کیے؟ یہ صرف بڑا تنخواہ لی دلچسپ ہے فکر 4 آپ سال نے کہا ہے. جی یہ میں نے کہا آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، بڑا دلچسپ فکرہ کہا ہے آپ نے. ان کے تو پاس ہے بتائیں گے کچھ نہیں، کیا بتائیں؟
یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی کمیٹی ہیں، ہمیں کونسلر کی بیسک تنخواہ یہ ملتی ہے، تو جتنے زیادہ کمیٹیوں میں آپ مطلب آپ 3 لاکھ بھی بنا سکتے ہیں، آپ 4 لاکھ بھی بنا سکتے ہیں. آپ اپنی پارٹی کو جتنا پلیز کریں گے، مطلب دم لا کے ان کی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالیں گے تو آپ کو بڑا نوازتے ہیں وہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں نا. آپ کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیا بتائیں گے کیا کی ہے؟ اس لیے اس کو الٹا لیتے ہیں. آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستانی اس کے جتنے بھی کونسلرز ہیں ان کو آپ ایک چھوٹی سی ای میل بھیجیں کہ آپ نے اس 4 سال کے عرصے میں اپنے غیر ملکیوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک ان کا سٹینڈرڈ جواب ہے، نہیں ہم نے اپنی کیوں پارٹی کو ان کے لکھنا ہوتا ڈومین میں نہیں آتا؟ ہے. بھائی وہ کوئی پارٹی آپ کو روکتی نہیں ہے کہ آپ ایک فوصلے دیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنی پارٹیوں کا، ہم کوئی انمانتا کے لیے تو نہیں نہ بیٹھے. تو پھر جب انمانتا کے لیے نہیں بیٹھے، پاکستانیوں کے لیے نہیں بیٹھتے، تو ٹھوٹا لے کے ہمارے پاس ووٹیں کیوں مانگنے آ جاتے ہو؟ بتاؤ میرے لیے کیا کی ہے، بتاؤ میرے بچوں کے لیے کیا کی ہے، بتاؤ میرے گرینڈ چلڈرن کے لیے کی ہے، بتاؤ مسلمانوں کے لیے کیا کی ہے، بتاؤ اردو فارسی ترکی جو بھی ہے کیا کی ہے، بتاؤ مساجد کو کیا کی ہے. میں آپ کو 50 سوال دیتی ہوں لیکن ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ اس چیز کے گوانے سے ڈرتے ہیں. لبنہ، اس چونکہ چیز آپ کو تعلیم سے منسلک ہے، میں کمیون کی بات کروں گا. آپ کیا دلچسپی بتاتی ہیں؟ کیا والدین بچوں کی کمیٹیوں میں دلچسپی لیتے ہیں؟ مطالبات تو ہم بڑے کرتے ہیں. جس اسکول میں ہوں، میں تو ڈنڈے کے زور پہ کہتی ہوں نا بھی آپ اب کیونکہ آپ پڑھی لکھی بچی ہیں یا خواتین پاکستان سے آتی ہیں، میں تو ان کو شامل کرواتی ہوں کہ چلو بیٹھو اس چیز میں شامل ہو، اس چیز میں شامل ہو. اور پھر بعد میں وہ کہتی بھی ہے کہ ہم نے بڑا انجوائے کیا، یہ آپ نے اچھا کیا. لیکن یہ تو انہیں ایسی چیز ہے کہ حالانکہ لبنہ کمیون آپ کو اجازت دیتی ہے، اگر زبان نہیں سمجھ آتی تو ترجمان کی آپ کو اجازت ہے. ہاں جی، لیکن اب اتنی زیادہ ترجمانی پیرنٹس نہیں استعمال کرتی ماشاءاللہ. بڑی ابھی میرے پاس 3-4 پیرنٹس ہیں، ان کے فادر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، مائیں نرسز ہیں. وہ خود ان کو ذرا سی میں نے کی ہے، ایک کو میں نے بتایا وہ 3-7 اور آ گئی. تو یہ تو بڑی خوشگوار تبدیلی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے وہ مداخلت کریں اور جو چیزیں آپ کے بچوں کو سوٹ کرتی ہیں. جیسے آج کل وہ ایک ہوتی ہے لائے آؤٹ سیل. تو ایک ماں تھی، اس نے کہا کہ میری بچی یہ نہیں کھاتی. جواب میں جو ڈینش ماں تھی تو اس نے کہا کہ جی وہ تم جو تمہاری بچی نہیں کھاتی کہ حلال یا جو کچھ بھی ہے تو تم وہ چیز اس کو ساتھ دے دو، مطلب بچی اپنا کھانا لے کے آئے نا. تو میرے پاس وہ بچی اردو بھی پڑھتی ہے، تو مجھے پتا چلا، میں نے اس ڈینش کو رابطہ کیا. میں نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس بچی کو، آپ کوئی ایسی چیز بھی تو چوز کر سکتی ہیں نا کہ جو جس میں حلال حرام کا ذکر ہی نہ ہو. لیکن آپ ایک بچی کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کلاس میں رہتے ہوئے بھی وہ کلاس روم کا حصہ نہیں، کیونکہ اس کا مذہب جو اسلام ہے. پھر اس میں ہماری اسکول انسپیکٹر ہوئی کہ اس کو کیسے کریں، کہ یہ تو وبا پھیل جائے گی. تو لبنہ ایک اور پھر بات یعنی بھی آتی ہے، مارکیٹ میں آ جاتی ہے. دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں سٹریس ہوئی ہوتی ہیں، غصے میں ہوتی ہیں، بعض دفعہ والدین بھی ہوتے ہیں تو بچوں کو کہہ جی دیتے جی ہیں چلو کھانا کھاؤ نہیں تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اس کا ہاں، ٹانگیں توڑنے کا مطلب تو نہیں ہوتا، لیکن نہیں ہمارے لیکن بچے جو بچہ نہیں ہے. پتہ ہے میں جا کر بتاتا ہے ساری باتیں اسکول میں. ہاں جی، میں نے ایک واقعہ ہوا تھا. ایک بچی، اور میں نرسری کی بات کر رہی ہوں، نولتے کلاسز کہتے ہیں، وہاں پہ ایک بچی کا انہوں نے کہانی سنائی، کیونکہ وہ کہانیوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو تو تم نے کیا کرنا ہے. اس میں یہ جو نہیں کہ وہ ماں باپ یہ زیادتی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اچھا، میرے پاس ایک فیملی تھی جو مطلب اس کے بچے 10 منٹ بھی لیٹ آتے تھے تو وہ فون کر کے کہتی تھی، انتہائی ذمہ دار قسم کی ماں. مجھے پتا چلا کہ جی وہ کہ سوشل میں چلا گیا ہے. وہ بچی نے بتایا کہ میرے ساتھ گھر میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. میں تو ہکا بکا رہ گئی. میں نے اسکول انسپیکٹر کو کہا کہ مجھے ان بچوں کو 7 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی وجہ ہے. نہیں وہ بچی کہتی ہے. بچی کو میں نے کہا میرے ادھر آؤ، تو میں نے کہا کہ کیا یہ درست ہے؟ کہتی ہے ذرا کر کے. تو میں کہا اچھا پھر تمہیں نئے ماں باپ چاہیے؟ وہ رونا شروع ہو گئی، نہیں مجھے نئے باپ نہیں چاہیے. تو میں کہ نئے باپ نہیں چاہیے تو تمہیں تو نئے ماں باپ ملیں گے. یہ تم نے جو کیا ہے، ایک 7 سال کی بچی نے یہ کیا ہے. کہتی ہے نہیں میں سمجھتی تھی بڑی سپیننے چیز ہے. آپ بتائیں کیا آدمی کرے اس کا. خیر میں نے اسکول انسپیکٹر کو کہا کہ یہ پکڑو، مین میں پولیس اس میں انوالو ہوگی، پتہ نہیں نیبر سے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا. تو یہ کہ ذرا
ہمیں بھی تھوڑا الفاظ جو نہیں ہے سوچ کے استعمال کرنا چاہیے. ہم فریلی ہو کے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, بچے اس کو سیدھا ہی لیتے ہیں کہ واقعی میری ٹانگیں توڑ دی. وہ آپ والی بات ٹھیک ہے, بچوں کو کہانیوں کی شکل میں چیزیں بتائی جاتی ہیں تو بچے سمجھیں یہ کوئی آج ان بہت کو بڑی بتاتے فنی ہیں کہ چیز ہے, تم نے مجھے بھی یہ کرنی چاہیے, بتانی چاہیے. ہاں جی, وہ بچے اکثر جو نہیں ہے, وہ مائیں میرے سے پوچھتی ہیں کہ بچے کو میں کیا کروں, میں اس کو اگر روکوں کسی چیز سے, وہ کہتی میں پولیس کو فون کرنے لگی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ اچھی بات ہے, اسے کہ پولیس کو فون کرے. مطلب آپ کیوں پنجابی نہیں آپ کہتے, میں لبنہ کہ اس کا تسی کیا غیرت. حال نکالیں گے؟ آپ ٹیچر ہیں, جو معصوم بچے ہیں, اب ان کے مائیں ان کو دے کے ٹیلی فون تو کچن میں اپنی ہانڈی پکانا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ جو مولا آہستہ آہستہ گھر میں 5 بندے ہیں تو 5 بندے ٹیلی فون پہ مصروف ہوتے ہیں, بچوں سمیت اور ماں باپ سمیت. ڈینش والدین تو کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس نا اسکیم چیز ہے, اتنی دیر آپ 2 گھنٹے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا 3 گھنٹے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اب اگر بچے یہ دیکھتے ہیں کہ والدین خود آپس میں بھی بات چیت نہیں کر رہے, اپنا فون لے کے بیٹھے ہیں. اب جیسے ہماری ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے, کوئی گیدرنگز ہوتی ہے, تو شروع میں ایسے ہوا کہ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو پھر میں نے کہا کہ اس طرح کرو, ادھر جو نہیں, میں تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی ہے, تم اس ٹوکری میں سارے بمائے میرے, اس کے اندر فون رکھو. سالگرہ پہ ہم آئے ہیں, ہم کیک کھائیں, آپس میں بات چیت کریں, چائے شائے پینے کے بعد پھر دیکھ لو کوئی میسیج ہے, تو ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹوکری میں سارا اپنے فون رکھتے ہیں. چلیں لبنہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کافی لمبا ٹائم ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور جو ہے کہ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. نہیں, آپ نے اچھی بات کی, ہم کسی کی ذات کی بات تو نہیں کرتے پرسنلی, نہ ہی کسی سے لڑائی نہ پرسنلی, یہ اصلاح کی باتیں کی جاتی ہیں میڈیا پہ. ہم کسی سے متفق ہونا کوئی ہمارا ضروری تو نہیں ہے, کوئی بھی رائے دینا چاہے اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم ہے. کمیون کی انفارمیشن دے, فرینڈ اسپیک کی دے, کوپن ایگر کی دے, اور لوکل سکولوں کی دے, لوکل سیاستدانوں کی دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور بہت ساری چیزوں کو ہمیں باہر نکلنا چاہیے. یہ جو مسائل کی بات کی جاتی ہوتی ہے, یہ کسی ایک گھر کے مخصوص بندے کے مسائل نہیں ہوتے, یہ نہیں, گھر گھر یہ مسائل ہوتے میرے ہیں. سمجھ میں رائے صاحب اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم متفق تو ہوں. 2 مسائل لے لیں کہ پاکستانیوں کے یہ مسائل ہیں, یعنی یہ میں ذاتی مسائل کی بات نہیں کر رہی, میاں بیوی جھگڑا یا ڈیورس, کہ پاکستانیوں کے اس کمون میں یا کسی اور کمون میں کیا مسائل ہیں. ایک بندہ کام کر رہا ہوگا, دوسرا کھڑا کہ نہیں نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پھر لوگوں کو بلائیں, لوگوں کو انوالو کریں, ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لبنہ دیکھیں نا, موقع دیتے ہیں, آپ دیکھیں ہم کتنا عرصہ کر سکیں گے یا کتنی ہمت ہمارے پاس ہوگی یہ انفارمیشن دینے کے لیے. یہ دیکھیں بہت سارا ایکسٹرا ٹائم ہے کہ بندے کی وہ عادت بھی بن جاتی ہے, بندہ اس میں مشغول بھی ہو جاتا ہے خدمت کرتے کرتے. اب لبنہ ہر چیز کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے, نئے لوگ آ نہیں رہے, نئے لوگ کمیون میں نہیں آ رہے, لوگ سیاست میں نہیں آ رہے, نئے لوگ میڈیا پہ نہیں آ رہے, بچے بچیاں اس طرف توجہ نہیں دے رہی. تو لبنہ آنے والا وقت مجھے تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ کیا کریں گے. ہم تو یہ بات آپ کا کب تک ہم یہ کریں گے؟ نہیں, وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ اگر جو ہم نے اپنے گھرانے سے سیکھا تھا کہ اگر آپ نے تعلیم لی ہے یا آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے, اس کو اپنے ہم وطنوں کے لیے بھی استعمال کریں. جب آپ کو آپ کے گھرانے نہیں بتائیں گے, اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے. وہ پاکستانی ہونا اتنا ہی ہے کہ روٹی کھا لو, چپاتی کھا لو, پلاؤ کھا لو, بریانی کھا لو, جب آپ بات چیت ہی نہیں کریں گے کہ یہ دن ہے, وہ دن ہے, فلانا ہے. آپ یقین کریں کہ ایک دن ہوا, میں نے کچھ قرآن خوانی کا ذکر کیا, میرے سے 5 بچیاں پوچھتی وہ کیا ہوتا ہے. جب میں نے اسے بتایا 5 کی بچیاں تھیں, تو کہتی ہے اچھا وہ جو مسجد میں ہوتا ہے. میں کہوں میرے خدایا, یعنی ان بچوں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ ماں یا باپ وہ جو بھی پڑھنا ہے, تسبیح پڑھنی ہے, جو کچھ بھی, لبنہ کوئی میٹھا پڑھ کے سٹرانگ کینڈیڈیٹ چاہیے کمیون میں, سٹرانگ امیدوار چاہیے پارلیمنٹ میں, جو ساری چیزیں کلیئر کر کے کھل کے اپنی پارٹی میں بتا دے. مجھے آج ایک بڑی اچھی بات لگی کاشف کی, میں نے کہا یار ایک ممبر ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے. اس نے کہا جی وہ اکیلا محنتی ممبر ہو تو سب کو کنونس کر کے بہت کچھ کر سکتا ہے. جی, ابھی جو ہم نے مادری زبان کی انہوں نے تعلیم, یہ اس اکیلے بندے نے کی. جب تک اس نے سجیشن نہیں دی تھی کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جب اینیسلی اس کے ساتھ ہوئی, ریڈیکیٹ کے ساتھ, پھر جی وہ سوشل ڈیموکریٹ کا جو پرانا رویہ ہے, اف یو کانٹ بیٹ دیم لیکن دین یہ جوائن اکثر دیم. کہانی سنائی جاتی ہے جی ہم اکیلے ہیں. اس نے کہا جی سب کچھ کمیون میں ہوتا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ پارلیمنٹ کا کام ہے.
نہیں 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 نہیں، وہ اس لیے کہ پاکستانیوں کو اچھا لگتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، مطلب وہ پاکستانی یہاں کے بھی جم پل بچے اس کو پاکستانی نظریے سے سوچتے ہیں، اور جی پھر میں کہہ دوں گا جی میں ایم این اے ہوں، یہ جب ہمارے کوئی وفود آتے ہیں تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں. ابھی پتہ نہیں کوئی بات ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، اللہ جانے مجھے یاد نہیں آ رہی کیا تھی، تو مجھے کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم بھی پارلیمنٹ کے ممبر سے مل کے آئے ہیں، تو میں نے کہا اچھا کس پارٹی کا؟ تو کہتا جی انیس لسٹ کا. میں کہا بڑی گل اور ہے. لبنہ آج کل جو پنجاب کے گورنر صاحب سیل پہ لگے ہوئے ان کا بڑا فوٹو سیشن ہوتا ہے آج سوشل میڈیا میں، مختلف لوگ ملتے ہیں، تو ظاہر ہے بیچاروں کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے، تو لوگ وہ فوٹو اسی طرح، اور جو پہلے پی ٹی آئی کے دور میں سرور صاحب تھے انہوں نے بھی اسی طرح ملاقاتیں شروع، فوٹو سیشن بھی چلتا رہتا تھا، بس وزٹ ہی کرنے ہیں. تو لیکن ڈینمارک میں دیکھیں ایک کمیٹی ہے، جیسے کہ فورن کی جو کمیٹی ہیں وہ دو ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی بندہ کسی کے جو بھی اس کا ایک جس چیز کا وہ اسپوک مین ہوتا ہے، دوسرے بندے کو اجازت نہیں ہوتی اس میں بولنا. لیکن ہے کہ آج میرے بچے بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ امی آپ الیکشن سے پہلے ہم آپ کو کتنے سالوں سے یہی آپ دوبارہ لے کے بیٹھ جاتے. میں کہا بیٹا پھر میں کیا کروں. لبنہ اپنا اپنا کردار ادا کریں، یہ آنے والے جو الیکشن ہیں بڑے امپارٹنٹ الیکشن ہیں، کمیون کی طرف جانا چاہیے لوگوں کو. یہ پاکستانی سیاست میں اتنے زیادہ الجھ چکے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنوں کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یا گروپس میں ایک دوسرے کی مٹی پلیت کر دے سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے. مجھے ذاتی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی پاکستان کی سیاست میں نہیں ملوث ہوتا ہے. سیاست تو ہم تو منع کر ہی نہیں سکتے کسی کو، ہم تو مجھے جمہوری مجھے آدمی اگر ہیں، کوئی لیکن سیاست کے رموز کو سمجھے نا. مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستانی کونسلرز ہیں انہوں نے جو الیکشن جینے کے بعد اپنے آپ کو بالکل قید تنہائی میں چلے گئے ہیں، وہ کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکتے، یہ تو ان کا کام ہے، آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. لبنہ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ مجھے پوری لائف میں ہم نے کتنے الیکشن جو ہے ان کو پروموٹ کیا، بتایا، انفارمیشن دی، شروع سے انفارمیشن دے رہے ہیں. کبھی کسی کونسلر نے فون نہیں کیا، اس نے کہا ہو کہ چند ایک کو 2-4 بار کی بات میں کر سکتا ہوں، مثال دے سکتا ہوں کہ مجھے ریڈیو پر ٹائم دیا جائے. میں نے آپ کو بڑی ایک سمپل سی بات کی ہے، ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی میں کل پرسوں بیٹھ کے لسٹیں بنا رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کون کتنے پیسے کما رہا ہے نا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی. میں سمجھا نہیں، ذرا وضاحت کریں. رائے صاحب جب آپ کونسلر بنتے ہیں ایک آپ کو بیسک رقم ملتی ہے. جب میں کونسلر بنی تھی تو مجھے 23,000 کراؤن سال کے ملتے تھے، کمیٹیاں نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک. اب پورے ملک میں کمیٹی ہیں، ایک اسمبلی ہال ہے جہاں پہ جو فیصلے کمیٹیوں میں ہوتے ہیں وہاں دہرائے جاتے ہیں. سارا کام مختلف کمیٹیوں میں ہوتا ہے، اور ہر کمیٹی کی جیسے جو بجٹ کی کمیٹی ہے وہ ٹاپ پہ ہے، اس کے بہت پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہمارے فلاں کمون میں ہیں، کچھ کے نام میرے پاس ہیں کچھ کے نہیں ہیں، وہ میں وقت آہستہ آہستہ جو نہیں تو ان سے پوچھا جائے نا بھی آپ اتنا یہ آپ کو ملتے ہیں تو آپ کیا کرتے، ہمارے لیے آپ کیا کرتے. اپنا لبنہ آپ نام نہ لیں، کسی ایک کا بتائیں گے وہ کتنے کے لے لیتا ہے پیسے، نام نہ لیں. نہیں میں آپ کو جب ڈاکومنٹ میرا مکمل ہو جائے گا میں آپ کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے بنا کے دیا آپ کو، لیکن ہے کہ ذرا جو نہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ لگ بھگ 1.5-2 لاکھ کے قریب، 1.5 لاکھ تو کہیں نہیں نہ گیا. 1.5 لاکھ مہینے کا؟ نہیں سال کا. اچھا 1.5 لاکھ سال کا، مطلب 12,000 اب ہو جیسے گیا نا. ویز اوور ہے، ایک سیکنڈ، ویز اوور جو ہے وہاں 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک. پھر آپ اس کو یعنی مہینے کے میٹنگیں میں وہ دیکھ رہی تھی کہ سال میں اتنی میٹنگیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کہ پر میٹنگ کا اس بندے یا بندی کو اتنے پیسے. چلیں لبنہ ایک نصیب کی بھی بات ہے، محنت کی بھی بات ہے، اور سمجھ کی بات ہے، تو چلیں آنے والے تو دنوں بتائیں میں نا اس پر راجہ صاحب بتائیں نا کدھر محنت کی ہے، ہم تو سننا چاہتے ہیں، ہم تو اس کو اپریشیٹ کریں گے. لبنہ پنجابی آنے چ والے کہندے نا، دنوں میں ہم کوشش کریں گے اگر ہمیں ہمت ہوئی، صحت نے اجازت دی تو اسی طرح سب کو اکٹھا بٹھایا کریں گے، لائیو ان سے پروگرام کیا کریں گے تاکہ ان کی بھی ویڈیوز بنیں، ان کی بھی آڈیوز بنیں، تاکہ ان کو یاد رہے نا. نہیں وہ سامنے وہ پردہ نشین ہو چکے ہیں، وہ سامنے نہیں آنا چاہتے. آپ کو رائے صاحب کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نہیں پردہ نشین بے شک ہوں، لیکن یہ کونسلر ہے تو کونسلر تو پردہ نشین نہیں ہو سکتا، عوامی آدمی ہوتا ہے. نہیں وہ پردہ نشین ہے، وہ نکلیں گے
सितंबर अक्टूबर के महीने में अपना चिल्ला काट के फिर सामने आएंगे। अच्छा, वो जो 4 साल चिल्ला काटा है। जी जी, उन्हें 4 साल काटते हैं ना। चलें जी, ठीक है। तो आज वो काशिफ बता रहा था कि कम से कम जो है 30-32 हज़ार माड़े से मारे जो है खर्चे हो जाते हैं जब आप कम्यून का इलेक्शन लड़ते हैं। तो बाद कैंडिडेट है 5-5 लाख भी खर्च करते हैं। राय साहब, मैंने तो क्योंकि मैंने ट्रेंड शुरू किया था कि वो क्या कहते हैं उसको, रंगीन पोस्टर्स होने चाहिए। और मैं जो नहीं रसीद के साथ एक खर्चन साउंड खोई का गई होती थी वहां से। लुबना, आपकी लॉटरी निकली हुई थी, आपके वालदैन खर्च करते थे ना, भाई खर्च करते थे। हाँ नहीं, भाई भी खर्चते, मैं पल्ले से भी करती थी, लेकिन मेरा उस जमाने में तकरीबन 70 और लाख ग्राउंड जो नहीं वो लगता था, जिनमें टैक्सियों के पैसे, लोगों को मिलना, खाना पिलाना, वो जो है इश्तिहार छुपाना, फ्लायर छिपाने, क्योंकि अब तो फ्लायर्स नहीं छिपाने पड़ते ना, अब तो लोग नेट पे देखते हैं। लेकिन है कि बहुत सारे, मेरा ख्याल उसने गरीब ने बड़ी कम रकम बताई है, क्योंकि पार्टी आपको इतना सपोर्ट नहीं करती। पार्टी का तो उसने जिक्र ही नहीं किया कि पार्टी नहीं करती। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई डोनेट कर दे। नहीं 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 नहीं, वो आपको ये हर पार्टी ये कहती है कि जैसे तुम अपने जो नहीं 50 पोस्टर छुपा सकते हो, हमने तुम्हें 50 पोस्टर की एक एग्जाम्पल है। और मुझे उस जमाने में ऐसे सोशल डेमोक्रेट में असल 1.5 या 2,000 क्राउन देती थी कंपेन करने के लिए। ठीक। हाँ, तो ये कि ऐसे तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। मेरे अगले मेहमान आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सामान्य नाज़रीन, ये थी लुबना इलाही साहबा जो कि साबका सिटी काउंसलर रह चुकी हैं, बड़ी मुतर्रक हैं, आज भी काम करती रहती हैं। आजकल ये काशिफ को सपोर्ट कर रही हैं, चूँकि दोनों ये रेडिकल वेंस्टा के हैं तो आपस में इनकी कम्बिनेशन है। चले आने वाले इलेक्शन में देखते हैं क्या होगा। अगले प्रोग्राम के साथ आपके साथ दोबारा आएंगे, कोई नए मेहमान होंगे। चलते हैं नए मेहमानों की तरफ, हमारे साथ साथ रहिएगा।